بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. گزشتہ آیت میں محرمات کا بیان ہوا تھا، یعنی ان خواتین کو تفصیل سے ذکر کیا تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی ضمن میں باندی اور غلام کا بھی مسئلہ آیا تھا۔ اسی میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اگر لڑائی میں اسلامی حکومت ہو، قرآن کی حکومت ہو، شریعت کی حکومت ہو، وہاں پر ایک خلیفہ ہوتا ہے، امام المسلمین ہوتا ہے، تو اگر مسلمانوں کی جنگ ہو کفار سے اور اس میں کچھ لوگ پکڑے جائیں، کچھ خواتین بھی، چونکہ اس زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھیں خواتین بھی شرکت کرتی تھیں، کچھ خواتین بھی پکڑی گئیں اور پکڑ کر لے کر آئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو امام المسلمین ان مردوں کو اور ان عورتوں کو جو مسلم فوج ہے ان کے اندر تقسیم کر دیتے تھے۔ ان کے اصول بیان کیے گئے کہ بھائی ان سے کام لو، ان کو گھر کا ایک فرد سمجھو، اور ساتھ ہی ساتھ جو کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جو پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے اس کے حقوق بیان کیے، بہت سارے حقوق ہیں، انہی میں ایک حق جو ہے پچھلے ہفتے بھی بیان ہوا، ایک یہاں پر بھی بیان ہے کہ وہ نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی غلام ہے تو اس کا نکاح بھی ہوگا، اس کا آقا اس کا مالک ہے، اس کا نکاح بھی کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک خاتون ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، یعنی باندی ہے، جو لڑائی میں جنگ میں پکڑی گئی ہے، تو اس خاتون کا بھی نکاح اگر اس کا مالک چاہے تو کہیں کر سکتا ہے، چاہے تو اپنے استعمال میں بھی رکھ سکتا ہے اور چاہے تو کہیں نکاح بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی سے متعلق ایک ہدایت یہ دی گئی ہے عام مسلمانوں کو جو آزاد ہیں، غلام نہیں بلکہ آزاد ہیں، ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر اسی میں ایک بات یہاں پر دوسری بات یاد رکھیں کہ غلام جو آزاد خاتون یا آزاد عورتیں ہوتی ہیں، اب تو خیر غلام باندی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب آزاد ہی ہیں، تو جو آزاد ہوتی تھیں ان کا مہر زیادہ ہوتا تھا، ان کے اخراجات زیادہ ہوتے تھے، ان کے کفو کے حساب سے ان کا نکاح ہوتا تھا، اور جو باندیاں ہوتی تھیں ان کا مہر کم ہوتا تھا، ان کے اخراجات کم ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے شروع میں کہ اگر کسی آزاد مرد کو نکاح کرنے کی خواہش ہے، ضرورت ہے، لیکن وہ آزاد خاتون کا کے جو اخراجات ہیں، اس کا جو مہر ہے، اس کی کفالت نہیں کر سکتا ہے، اتنی زیادہ وسعت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کسی باندی سے نکاح کر لے۔ یہ جو حکم ہے اس آیت کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے کہ اگر آزاد خاتون سے نکاح نہیں کر سکتا تو پھر کسی باندی سے جو بھی مومن ہو، ایمان والی باندی ہو، اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کیا اب اگر کوئی شخص آزاد سے نکاح کر سکتا تھا، آزاد خاتون سے، لیکن اس کے باوجود باندی سے نکاح کرتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ اگر آزاد خاتون سے، دیکھیے مسئلہ ہے تو اس کو بیان کرنا ہے، اگرچہ یہ دور نہیں ہے لیکن یہ حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، کبھی بھی دور آ سکتا ہے، اور جب قرآن کا مسئلہ آئے گا، قرآن کی آیت آئے گی تو اس کو مسئلہ بیان کرنا ہوگا۔ اس لیے یہ مت سمجھیے گا کہ یہ دور تو ہے ہی نہیں، کیا کریں گے سمجھ کے۔ جب ہم سیریل وار ہم پڑھ رہے ہیں تو سارے کے سارے مسائل جو سامنے آئیں گے اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بہرحال
تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اگر آزاد خاتون سے نکاح نہیں کر سکتے تو باندی سے کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اگر کوئی شخص آزاد خاتون سے بھی نکاح کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ باندی کو پسند کر کے اس سے نکاح کرتا ہے، تو کیا یہ نکاح صحیح ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر آزاد سے نہیں کر سکتے تو اس سے کرو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آزاد خاتون سے بھی نکاح کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے باندی کو پسند کیا، نکاح کیا، بچنے کے لیے کیا کہ میں کم خرچہ لگے گا وغیرہ وغیرہ، تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، نکاح ہو جائے گا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آزاد سے نکاح کرنے کی استطاعت اور طاقت نہ ہو تب باندی سے کرو، اس لیے اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے آزاد خاتون سے نکاح کرنے کی اور اس کے باوجود نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ نہیں، یہ جو ہے نکاح باطل نہیں ہوگا بلکہ نکاح ہو جائے گا، البتہ مکروہ ہوگا۔ تو ان دونوں حکموں سے واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت میں یہ بہت کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے تو غلام یہ باندی سے نکاح کرنا کم سے کم ناپسندیدہ ضرور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے، جس کی باندی ہے، کوئی اس کا مالک ہے، اس کے مالک نے اپنی باندی کا نکاح کہیں کرا دیا، تو اب اگر اس کا نکاح کسی آزاد سے ہوا ہے یا غلام سے ہوا، جس سے بھی نکاح کرایا اس نے، تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ بھی غلام ہوگا۔ کس کا غلام ہوگا؟ جس کی باندی ہے، جو آقا ہے باندی کا، اسی کا غلام جو ہے اس کا بچہ بھی ہوگا۔ اگرچہ وہ بچے کا جو باپ ہے وہ آزاد ہے، لیکن ماں چونکہ غلام ہے، اس لیے ماں غلام ہونے کی وجہ سے جس کی غلام ہے، باندی ہے، اسی کا جو ہے غلام ہو جائے گا اس کا بچہ۔ اگر لڑکی ہے تو باندی ہو جائے گا اس کی بچی۔ یہ مسئلہ ہے، اور شریعت میں باندی ہونا یا غلام ہونا یہ جو ہے بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے آزاد مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی اولاد کو بلا وجہ غلام یا باندی مت بناؤ۔ اور اگر کرنا ہی ہے تو پھر بھی اس میں دوسری شرط یہ لگائی کہ کم سے کم مسلمان ہو۔ اگرچہ عیسائی خاتون سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت، لیکن یہ والی اہل کتاب نہیں، عیسائی یا یہودی، یہ والی نہیں جو اس زمانے کی ہے۔ عام طور پر اس زمانے کی یہودی یا عیسائی جو ہے تو وہ اللہ کو نہیں مانتے نا، عام طور پر یہی ہے، دہریہ ہے۔ وہ دہریہ کا مطلب یہ کہ بس یوں ہی چل رہا ہے سب سسٹم، ایسے ہی دنیا وجود میں آ گئی، ٹکرا ہو گیا، دو سیارے کا ٹکراؤ ہوا اور اس کے بعد دنیا وجود میں آ گئی، ہے نا، پتھر کی بارش ہوئی تو اس سے جو ہے ڈائناسور مر گیا۔ یہ سب اپنی اپنی لاجک ان لوگوں کی، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب تمام چیزوں کو بنایا۔ تو جو پہلے کے عیسائی ہوا کرتے تھے، اور آج زمانے میں تھوڑے موڑے عیسائی ایسے ہیں جن کا ماننا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے اس کو بنایا ہے، وہ اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہیں، صرف نبی کی جگہ اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی خاتون ہے، ایسی کوئی یہودیہ ہے، ایسی کوئی عیسائیہ ہے، تو ایسی خاتون سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی اس کو شریعت میں ناپسندیدہ قرار دیا۔ اس کی بہت ساری وجہ ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت بعد میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ اس کو ہتھ کنڈا کے طور پر عیسائیوں نے استعمال کیا، اور اس کے ذریعہ سے اپنی عیسائیت کی تبلیغ کی، مسلمانوں کے گھروں میں وہ خواتین گھسیں اور اپنی وہاں جو اولاد پیدا ہوئی ان کو عیسائی بنانے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے جو اس زمانے میں گورنر ہوا کرتے تھے، ان کے گھروں میں گھس کر ان کی جاسوسی کر کے اپنے جو ملک تھا، عیسائی ملک، وہاں پہنچایا کرتی تھی۔ اور یہ جو عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں بڑی وجہ، ایک کتاب لکھی ہے پاکستان کے جنرل ہے، گزر چکے ہیں، بہت اچھی کتاب لکھی انہوں نے، اس میں عرب اسرائیل کے جنگ کی ناکامی، عربوں کی جو ناکامی ہوئی ہے، اس کی بڑی وجہ جو بیان کی وہ یہی کی
کہ عربوں کے شیوخ جو تھے بڑے بڑے، ان کے گھروں کے اندر یہودیوں کی عورتیں تھیں. اب وہ بڑے بڑے جنرل ہیں، بڑے بڑے کرنل ہیں، تو اب وہ جو حکومتی راز ہے، ہم اس طریقے سے حملہ کریں گے، یہ پلانیں گے، وہ سارے کا سارا جو ہے منٹوں میں وہاں پر پہنچتا رہتا. نتیجہ یہ کہ ان کی ناکامی ہوئی. تو ان بہت ساری وجہوں کی بنیاد پر اگرچہ یہ جائز قرار دیا، قرآن میں بھی آیتیں موجود ہیں کہ اہل کتاب سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ناپسند قرار دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی پتہ چلا کہ جب فتوحات بڑھی، مسلمان جا رہے ہیں وہاں جا کے نکاح کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے بھی جو ہے لوگوں کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرے، لوگ اپنی جو مسلمان خواتین ہیں اسی سے نکاح کریں. بہرحال یہاں کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو کوئی مومن آزاد نہیں ملتی ہے، یا اس کی استطاعت نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، کسی باندی سے جو کہ مومنہ ہو، ایمان والی ہو، اس سے نکاح کرنے کی اجازت ہے. استطاعت نہ ہو تب، اور اگر استطاعت کے باوجود کر لیتا ہے تو امام عرفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک مکروہ ہوگا، لیکن نکاح ہو جائے. ومن لم یستطع، اور جو شخص تم میں پوری قدرت اور گنجائش نہ رکھتا ہو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی، تو وہ اپنے آپس کی مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر سکتا ہے جو کہ تم لوگوں کی مملوکہ ہے. نکاح کر لے، اور تمہارے ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کو معلوم ہے. یہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کس کا کتنا پختہ ہے، کتنا اعلیٰ ہے، یہ اندرونی چیز ہے، اور یہ اللہ رب العزت کو خوب معلوم ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلام، ایک باندی کا ایمان ایک آزاد سے مرد اور خاتون سے بڑھا ہوا ہوتا ہے. خدا اعمال میں بھی بہت ڈھیر ساری روایتیں ایسی گزری ہیں کہ باندی کو خریدا، باندی نے آقا کو ایسی نصیحت کی کہ آقا نے عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر ساری دنیا کو تیاگ دیا اور اللہ کے راستے کے لیے نکل گیا. تو بڑی بڑی جو ہے اللہ والی بھی گزری ہے، اور بڑے بڑے اللہ والے بھی گزرے ہیں جو پہلے غلام ہوا کرتے تھے. بڑے بڑے علماء اکرام بھی گزرے ہیں جو پہلے غلام ہوا کرتے تھے. بڑے بڑے سلطنت کے مالک بھی گزرے ہیں جو کہ بڑے غلام ہوا کرتے تھے. تو اسلام نے اس کو ایسے مقامات اور ایسے حقوق فراہم کیے کہ اس کے لیے کہیں رکاوٹ نہیں بنی. بہرحال تو یہی کہا گیا ہے واللہ اعلم بایمانکم کے ذریعہ کہ باندیوں سے اگر استطاعت نہیں ہے آزاد سے نکاح کرنے کی، تو باندیوں سے نکاح کرنے کی نفرت نہ کریں، بلکہ نکاح کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. اور تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو، وہ بھی انسان ہے چاہے غلام ہو یا باندی ہو، اور تم آزاد ہو تب بھی تم انسان ہو، اس لیے سب برابر ہیں. اگر فضیلت ہے تو تقویٰ اور ایمان کی بنیاد پر ہے، اور تقویٰ کس کو کتنا ہے وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے. خلاصہ یہی ہے کہ اگر ضرورت ہے تو نکاح کر لیں، محض غلام یا باندی ہونے کی وجہ سے نکاح ٹھکرائے نہیں. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، غلام اور باندی چونکہ اس کے تو ماں باپ یہاں ہوتے نہیں نا، تو جنگ میں پکڑ کے لایا گیا ہے، گرفتار ہو چکی ہے جنگ کے دوران، تو ان کا جو کچھ بھی ہوتا ہے ان کا مالک ہوتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے باندیوں سے جو نکاح ہوگا ان کی آقا کی اجازت سے ہی نکاح ہوگا. غلام کا بھی نکاح جو ہوگا تو ان کے آقا کی اجازت سے نکاح ہوگا. سو ان سے نکاح کر لیا کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. وَآتُوهُنَّ، اور ان کے مہر قاعدے کے مطابق دے دیا کرو، جو مہر ہے وہ بھی دینا ہے. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ مہر کی مالک بنتی ہے یا وہ مہر بھی آقا لے لیتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ جو مہر ہے وہ مہر جو ہے اس کو دے دیا کرو. سو ان سے نکاح اس طور پر کہ وہ منکوحہ بنائی جائے، نہ تو اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہو نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہو. کیا مطلب؟ یعنی اس شرط لگائی اور یہ گویا کہ ایک ترغیب دی ہے کہ وہ جو خاتون جس سے نکاح کر رہے ہو تم، جو باندی ہے، وہ ایسی ہو پاک دامن ہو. تو کیا ہو؟ نمبر 1 محسنہ، 3 صفتیں بیان کی ہے، پاک دامن ہو. نمبر 2 غیر مصافحات، وہ کھلم کھلا بدکاری پھیلانے والی نہ ہو. لوگوں کو سماج میں معلوم ہے کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، تو ایسی نہ ہو. ولا متخذات اخدان، اور خفیہ طور پر اور اندرونی طور پر جو ہے غلط سمبند رکھنے والی نہ ہو. یہ میں نے ہندی میں ترجمہ کر دیا، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے اردو میں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والی، اس کا ترجمہ وہی ہے ہندی میں کہ اندرونی طور پر غلط سمبند رکھنے والی نہ ہو. تو اگر ایسی ہے تو ایسی صورت میں ایسی ہی خاتون سے نکاح کرنا چاہیے. وہ باندی کے بارے میں یہ اگرچہ آیت ہے، لیکن
کوئی آزاد اس زمانے میں بھی نکاح کر رہا ہے تو ان کو بھی ان صفتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ بدکاری پھیلانے والی نہ ہو، وہ اس زمانے میں بھی یہی ہے۔ اسی طریقے سے خفیہ آشنائی کرنے والی نہ ہو، اس زمانے میں بھی یہ صورتیں ہیں۔ یہ انسان کی فطرت بھی گوارا نہیں کرتی ہے، لیکن بسا اوقات انسان جو ہے لالچ میں آ کر، مالداری کو دیکھ کر ان چیزوں کو ترجیح دے لیتا ہے اور بعد میں پھر ساری زندگی بھگتتا رہتا ہے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ لونڈیاں منکوحہ بنائی جائیں، پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام کریں تو ان پر اس سزا سے نصف سزا ہوگی جو کہ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے۔ یہ قانون بیان کر دیا اللہ رب العزت کہ اگر کسی خاتون کوئی باندی ہے، اس سے نکاح ہو گیا، اس کا کسی سے بھی نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد اس سے زنا کا صدور ہو گیا، بدکاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو جو سزا آزاد خاتون کو زنا کی صورت میں دی جاتی ہے، اس سزا کا نصف اور اس سزا کی آدھی سزا جو ہے اس کو دی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آزاد مرد ہے یا آزاد عورت ہے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کی سزا قرآن شریف میں بیان فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلد، 100 کوڑے مارے جائیں گے، یہ ہے۔ تو اگر کوئی غلام ہے یا کوئی باندی ہے، اس سے اگر اس گناہ کا صدور ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اس کا آدھی سزا دی جائے گی، 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر کوئی آزاد مرد یا عورت ہے اور شادی شدہ ہے، وہ کیا تھا؟ غیر شادی شدہ تھا، تو اس کے 100 کوڑے اللہ رب العزت نے سزا مقرر کی ہے۔ اور اگر کوئی شادی شدہ ہے پھر بھی یہ حرکت کر جائے تو ایسی صورت میں عدالت کا یہ سب کام ہے، یہ عام سماج کا کام نہیں ہے کہ سماج میں ہو گیا اور ہم شریعت کو نافذ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر میں اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت کو نافذ کرنے جائیں۔ یہ جو اسلامی حکومت ہوتی ہے، اس حکومت میں بھی لا اینڈ آرڈر کو عام آدمیوں کو لینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی عدالت میں مقدمہ جائے گا، وہاں پر پروسیس ہے، اس کے لیے قوانین بنے ہیں، عدالت میں یہ جرم ثابت ہوگا، اس کے بعد ہی جو ہے قاضی یا جج فیصلہ کرے گا کہ اس پر سزا نافذ ہونی ہے۔ بہرحال بیچ میں بات رہ گئی، تو اگر کوئی خاتون ہے شادی شدہ ہے یا مرد ہے شادی شدہ ہے، اس سے زنا کا صدور ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ہے جو کہ تلاوت نہیں کی جاتی ہے، لیکن وہ آیت ہے نا، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، کہ اگر کوئی شادی شدہ خاتون یا مرد سے زنا کا صدور ہو جائے، فرجموہما، تو ان کو رجم کر دو، سنگسار کر کے مار دو، پتھر مارو اتنا کہ وہ مر جائے، ہلاک ہو جائے۔ اور اس میں لوجک ہے، حکمتیں ہیں کہ بھائی یہ اتنی سخت سزا کیوں دی گئی، اس میں بڑی بڑی جو ہے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک موٹی سی حکمت یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے شہوت سے مغلوب ہو کر یہ والا قدم اٹھا لیا، اور ایک آدمی وہ ہے جس کی فطرت اور نیچر ہی خراب ہو گئی ہے۔ جو آدمی شہوت سے مغلوب ہو کر یہ ایسی حرکت کر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت اس کی خراب رہی ہے، شہوت سے مغلوب ہو کر اس نے یہ کام کیا ہے، اس لیے اس کی سزا میں یہ کم کر دیا کہ اس کو 100 کوڑے ماریے۔ غیر شادی شدہ میں یہ احتمال ہے کہ اس نے یہ کام جو کیا ہے وہ شہوت سے مغلوب ہو کر اس نے کام کیا ہے۔ لیکن ایک آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے باوجود ایسی حرکت کر رہا ہے، جس کا مطلب اس کی نیچر خراب ہے، یہ غلط مزہ چکھ لیا اس کے نفس نے، اس وجہ سے اس کی کوئی حل ہی نہیں ہے کہ زندگی میں اس کو کوئی بھی سزا جو ہے اس گناہ سے روک سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا قانون یہی ہوا کہ اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس شادی کے بعد ایسی حرکت جب صادر ہوتی ہے تو بڑی تباہی آتی ہے سماج کے اندر، بڑی تباہی آتی ہے، 2 خاندان بگڑ جاتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی جو ہے تباہی آتی ہے سماج کے اندر۔ تو یہ سخت جرم ہوا، اس وجہ سے اس کی سزا بھی سخت دی گئی تاکہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ بہت ساری حکمتیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ بہرحال اگر کوئی آزاد مرد اور عورت سے جو کہ شادی شدہ ہے اگر زنا کا صدور ہو جائے تو رجم یعنی سنگسار کر دینا، پتھر مار کر ہلاک کر دینا اس کی سزا ہے۔
لیکن اگر کوئی غلام یا باندی سے ہو جائے تو اس میں تو آدھا کیسے کریں گے؟ اس لیے تمام فقہاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسی صورت میں بھی اگر کوئی خاتون باندی ہے، کوئی مرد غلام ہے، تو اس سے اگر زنا کا صدور ہو جائے اور وہ شادی شدہ ہے تب بھی اس کو 50 کوڑے ہی مارے جائیں گے، یہ والی سزا نہیں نافذ ہوگی، کیونکہ آدھی جان کیسے مارے گا؟ آدمی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے خلاصہ یہی ہے کہ غلام اور باندی اگر سے زنا کا صدور ہو جائے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے، اور کہ آزاد اگر مرد عورت ہے تو اس کے لیے الگ الگ فرق ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام کریں، یعنی وہی باندی زنا کریں، تو ان پر اس سزا سے نصف سزا ہوگی، آدھی سزا ہوگی، جو کہ آزاد عورتوں پر سزا ہوتی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہے، یعنی جس شخص کو شہوت کا غلبہ ہے اور آزاد خاتون سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، ڈر ہے کہ کہیں ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، تو اس شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ باندی سے نکاح کر لے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، اور تمہارا ضبط کرنا بہتر، اس میں بھی اگر کوئی شخص کنٹرول کر لے، روزہ رکھ کر اپنے آپ کو شہوت کو روک رہا ہے، بہت آسانی کے ساتھ روک لیتا ہے، تو وہ یہ بہتر ہے اس کے لیے، تاکہ اس کے پاس اللہ رب العزت اتنی وسعت دے دیں کہ وہ آزاد خاتون سے نکاح کرنے کے لائق ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کر دیں گے، رحمت والے ہیں، بہت سارے احکام رحمت کی بنیاد پر دیے ہیں کہ اگر کوئی آزاد مرد ہے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اس کے لیے حکم ہوتا کہ آزاد خاتون سے ہی نکاح کرو، لیکن اللہ رحمت والے ہیں، اس نے تمہاری پریشانی کو دیکھا اور یہ بھی حکم دیا کہ اگر آزاد خاتون سے نکاح نہیں کر سکتے تو پھر باندی سے ہی نکاح کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو، رحمت والے ہیں۔ بہت سارے احکام رحمت کی بنیاد پر پیچھے بھی آئے ہیں اور آگے بھی دیتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔